ہم جو ایک چیز جو ہے سمجھتے ہیں کہ اسلام میں بس روزہ نماز زکوٰۃ حج کر لے تو بس ہوگا، یہ پردہ وردہ کوئی اہم چیز نہیں ہے. یاد رکھیے پردہ بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے. اس لیے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے ہر پہلو سے میری اور آپ کی رہنمائی کی ہے. کوئی ایسا ایک شعبہ نہیں کہا کہ بس نماز روزہ زکوٰۃ حج باقی زندگی اپنے من میں، نہیں، ہر جگہ رہنمائی کی ہے. تو پردہ اسلام کی ایک اہم عبادت ہے، یاد رکھیے، ایک اہم رکن ہے، یاد رکھیے. اسی طرح اسلام ایک باحیا دین ہے، بہت باحیا دین ہے، اس لیے کہ اس کا رب بہت باحیا رب ہے اور وہ حکیم ہے. وہ جانتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، انسانوں کے لیے کیا بیسٹ ہے اور کیا بیسٹ نہیں ہے، کیا اچھا اور کیا برا ہے. تو لہٰذا اسلام جو ہے بڑا حیادار دین ہے، اس حد تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے. اور ایک روایت نے فرمایا اگر ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا اٹھا لیا جاتا ہے، مطلب حیا نکل گئی تو ایمان نکل جاتا ہے، ایمان نکل گئی تو حیا نکل جاتی ہے. معلوم، ایک اٹھ گیا تو دوسرا اٹھ جاتا ہے. حیا کی اتنی اہمیت ہے اس دین کے اندر جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اسی طرح اسلام نے عورت کو جو عزت دی اور اس کی بقا کے لیے، اس کے فائدے کے لیے، اس کے سیلف کے لیے جو ہے پردے کا جو ہے حکم دیا. اور جو ہے یاد رکھیے یہ حکم کو ماننا میرے اور آپ کے لیے لازم ہے. مرد اس کو غور سے سنیں، اس لیے کہ ان کے ماتحت عورتیں ہوتی ہیں. آپ خود بھی عمل کریں، اپنی گھر کی عورتوں کو بھی اس چیز کے لیے بہرحال جو ہے ہم تاکید کریں. اسی طرح پردہ ایک عبادت مستقل، یاد رکھیے. جو عورتیں پردہ کرتی ہیں، جو مرد پردہ کرتے ہیں، نظروں کو نیچے رکھتے ہیں، یہ پردہ کرنا ایک مستقل عبادت ہے، مطلب ایک جارحانہ عبادت ہے، یاد رکھیے. اور جو اس کو نہ کرے تو وہ ایک عبادت کو ترک کر رہا ہے، یاد رکھیے اللہ رب العزت. اس لیے کہ قرآن نے جن چیزوں کا حکم دیا ان کا کرنا فرض ہے مجھ پر اور آپ پر. جو 5 فرائض ہے یہ تو ارکان ہے اسلام کی، لیکن اس کے علاوہ جتنے احکامات قرآن نے دیے ان پر عمل کرنا میرے اور آپ کے لیے فرض ہے، اور جتنی چیزوں سے روکا ان سے رکنا میرے اور آپ پر فرض ہے. اللہ رب العزت نے پردے کے تعلق سے قرآن نے بار بار حکم دیا. خاص طور سے اگر آپ جو ہے سورہ نمبر 33 جو ہے اس کا اگر مطالعہ کریں اور اس کے اندر آیت نمبر 30 کے بعد آپ آگے بڑھتے جائیں، سورہ احزاب ہے یہ، اس سے بڑھتے جائیں تو بہت سارے احکامات آپ کو ملیں گے جو پردے کے تعلق سے. جیسے کہ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، پردے کا ایک فائدہ دیکھیے کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 اور فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، ازواجی کا مطلب شروعات کرنا کسی کام کی تو پہلے اپنے گھر سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی ماں نہیں تھی تو کہاں سے شروع ہوا؟ بیویوں سے. قل لازواجک کا کہہ دو اپنی بیویوں سے، وہ بناتی کا اور اپنی بیٹیوں سے، اور فرمایا ونساء المؤمنین اور پھر مومنوں کی عورتوں سے، صحابیہ سے کیا کہو یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو اپنی چادروں کو اپنے سر پر ڈال لے، جس کو برقع، پردہ، حجاب، جلباب جو کہتے ہیں آپ الگ الگ زبانوں میں، اپنی چادروں کو اپنے سروں پر ڈال لے. علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تاکہ وہ پہچانی جائے کہ وہ ایمان والی ہے اور چھیڑی نہ جائے، ستائی نہ جائے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تاکہ وہ پہچانی جائے. تو پردہ ایمان کی پہچان ہے، یاد رکھیے. پردہ ایمان کی علامت ہے تاکہ وہ پہچانی جائے اور ایذا نہ دی جائے، تکلیف نہ پہنچائی جائے. اور آگے فرمایا، اور آگے کہا اللہ بندہ ادنا این یعرفنا فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم. اور اللہ تعالیٰ جو ہے بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے پردے کا حکم اس لیے دیا کہ پردے کا سب سے بڑا فائدہ مومن عورتیں محفوظ رہتی ہیں، شناخت ہوتی ہے اور چھیڑ چھاڑ سے بچ جاتی ہے. اس کا مطالعہ آپ سب کر سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں. 2 عورتیں ہوں، ایک پردہ والی اور ایک بے پردہ، سڑک سے گزر رہی ہو تو لوگ اگر چھیڑتے بھی ہیں تو کس کو چھیڑتے ہیں؟ بے پردہ کو چھیڑتے ہیں، یاد رکھیے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آج پردے کو ہم نے نہیں سمجھا تو پردے والوں کو بھی لوگ چھیڑتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. اس لیے کہ اس خاتون نے بھی نہیں سمجھا پردہ کس کو کہتے ہیں، بس پردے کے نام پہ کچھ کر لیا جو خود ایک چھیڑ کی وجہ بن گئی اس کے لیے، بیچاری کے لیے. لیکن اگر ایک عورت واقعی میں پردہ کرے اور کوئی مرد اس کو چھیڑنے کی کوشش کرے تو میں زیادہ بڑی بات تو نہیں کہتا ہوں، سڑک سے اٹھ کر کوئی بھی آدمی اس کا منہ پھوڑ دے گا جب تک کہ آپ اس کو اجازت نہ دے کہ وہ آپ کو چھیڑے. سمجھ رہے بات کو؟ تو بالکل ایک عورت اگر برقع پہن لیتی ہے، پردہ کرتی ہے، حجاب کرتی ہے تو دنیا میں پہچانی جاتی ہے، عزت کی جاتی ہے. چاہے جس قومیت میں جہاں لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں اس کی، عزت کرتے ہیں اس کی. تو کہا تاکہ تم پہچانی جاؤ اور ایذا نہ دی جاؤ، چھیڑی نہ جاؤ. اور آگے اللہ رب العزت نے کہا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو پردہ یہ اسلام کی علامت ہے، پردہ یہ حیا کی علامت ہے، پردہ حفاظت کی علامت ہے، یاد رکھیں. اسی طرح
پردے کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ نور سورہ نمبر 24 اور اس کے علاوہ آیت نمبر جو 60 نے فرمایا اور کہا جو پردہ پاک دامنی کی علامت ہے اور بے پردگی یقیناً بے حیائی کی علامت ہے، اس کے اللہ فرماتا ہے والقواعد من النساء اللتی لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینتہ وان یستعففن خیر لہن واللہ سمیع علیم۔ اب دیکھیے اللہ کیا فرما رہا ہے اس آیت کے اندر، کہہ رہا ہے والقواعد من النساء اللتی، اور ان عورتوں کے لیے جو بوڑھی ہو چکی ہے، سنی غور سے، اور ان عورتوں کے لیے جو بوڑھی ہو چکی ہے، اب نکاح کے لائق نہیں ہے، اب اس کی شادی وادی نہیں ہو سکتی، اب اس کو حیض آنا بند ہو گیا، اب اس کی زندگی کا معاملہ ختم ہو گیا، بوڑھی ہو گئی، اب کوئی اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ اگر ایسی عورت جس کا نکاح نہیں ہو سکتا، کوئی خواہش باقی نہ رہی، بال اس کے ختم ہو گئے، اس کو معاملہ پورا، اس کی زندگی ختم ہو گیا، پست ہو گیا، وہ اگر اپنی چادریں اتار دے، ویسے تو کہا مومن عورتوں کو چادریں ڈالو، اگر وہ اپنا پردہ چھوڑ دے، اتنی بوڑھی عورت پردہ چھوڑ دے تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ کس پر؟ وہ عورتیں جو شادی کی عمر گزار چکی ہو، اب ان کو کوئی شادی وادی کا معاملہ نہ ہو، کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گا، لوگ عزت کریں گے ایسی عورت کی، اس عورت کو کہا جا رہا ہے اگر وہ اپنی چادریں اتار دے تو کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کرے۔ بناؤ سنگار تو بڑھاپے میں جائز نہیں بتانا، بشرط ہے کہ وہ اپنا بناؤ سنگار، مطلب یہ نہ ہو کہ بوڑھی تو ہے لیکن بناؤ سنگار کرے، بناؤ سنگار ظاہر نہ کرنے والیاں ہوں، اور تاہم ان سے بھی احتیاط رکھیے، اگر اس حالت میں بھی وہ پردہ کر لے تو یہ ان کی خیر اور بہتر ہے۔ تو بوڑھی عورتیں جو اپنی عمر گزار چکی ہے، اگر وہ پردہ چھوڑ دے تو ان کو اجازت ہے۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ بوڑھی نے تو پردہ ڈالا ہوا ہے، 80 سال کی دادی ماں ہے پردے میں، اور 18 سال کی اس کی نوجوان، اس کی پوتی اس کے ساتھ گھوم رہی ہے سڑکوں پر۔ جس کو پردہ کرنا تھا وہ کھلی ہے، جس کو پردہ نہیں کرنے کی بھی اجازت تھی وہ ڈھاکی بھی اپنے آپ کو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اس 80 سالہ عورت نے نہیں ڈھکنا، ضرور بہت اچھا کام ہے، اللہ اجر دے اس کو، لیکن سوال یہ کیوں آنکھوں کا پانی مر گیا ہمارے، جس کو پردہ ہے وہ چھوڑ چکے اور جس کو نہیں ہے وہ کر رہا ہے۔ اتنی عورت جو بوڑھی ہو چکی ہو، نکاح کے لائق نہ ہو، کوئی خواہش نہ ہو، اس عورت کے لیے بوڑھی جس کو کہیں گے بہرحال، اگر اپنا پردہ اتار دے لیکن زینت نہ دکھائے، خوبصورتی نہ دکھائے، پردہ اتار دے تو اس کو اجازت ہے، جوان عورتوں کو نہیں۔ یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ جوانوں نے پردہ اتار دیا، بوڑھی عورت کر رہی، دادی ماں تو پردے میں اور پوتیاں کھلی گھوم رہی، دادی ماں تو پردے میں، بہویں کھلی گھوم رہی ہے، بیٹیاں کھلی گھوم رہی ہیں۔ کیا عجیب بات ہے نا، ہم نے پردے کو سمجھا ہی نہیں، اس کا مطلب سمجھیے، اس پہ غور کیجیے۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب یہ جو ہے آیت نازل ہوئی کہ اے نبی کی بیویوں اور اس کی بیٹیوں سے کہہ دو اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی چادریں ڈالے رکھیں، تو انصار کی عورتیں جو اپنے گھر سے اس آیت کے آنے کے بعد نکلی، پہلی بار باہر آئی تو حالت یہ تھی کہ انہوں نے اپنے سر پہ چادریں بہت بڑی ڈال رکھی تھی، مطلب چادر کا سائز بہت بڑا تھا جس کی وجہ سے آنکھ پہ تو لٹک رہی تھی لیکن ایکسٹرا چادروں کو سر پہ ڈال لیا تھا۔ تو وہ چادر اتنی زیادہ تھی، اس کی جو گھڑی مار کے سر پہ رکھی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا، اور وہ اس چادر کے وزن سے اتنے آہستہ آہستہ چل رہی تھی کہ ایسا لگ رہا ہے ان کے سر پہ کوا بیٹھا ہے۔ ایک کسی کے سر پہ اگر چڑیا بیٹھی ہو اور وہ چاہتا ہے وہ چڑیا نہ اڑے تو کیسا چلتا ہے وہ دھیرے دھیرے۔ تو انصار کی عورتوں نے جب یہ احکام سنے اور گھر سے نکلی تو چادریں اتنی بڑی ڈال لی اور اس آہستہ سے چلنے لگی کہ جیسا ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہیں، مطلب اگر ہلیں گے تو چڑیا اڑ جائیں گی، کوا اڑ جائیں گا، اس طرح سے وہ نکل اپنے گھر سے آئی۔ دوسری ایک روایت میں ماں عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا، اللہ انصار کی عورتوں پر رحم کرے، جب پردے کے احکامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئے، کچھ انصار کی عورتیں بازار میں تھیں اور ان کو یہ بات کسی نے بتائی کہ پردے کا حکم آ گیا ہے، تو انہوں نے اس حالت میں بازار سے گھر جانا پسند نہیں کیا بغیر پردے کے، اور انہوں نے کیا کیا، صحابہ نے اپنے دکانوں کے سامنے آتے چھپر ڈالتے ہیں آگے چھاؤں کے لیے، وہ پھاڑ کر دیے اور وہ ڈال کر گھر گئی، وہ تو گویا صرف بازار سے گھر جانا بھی پسند نہیں کیا بغیر پردے کے، جبکہ اللہ رب العزت نے اس کی آیت اتار دی اور نازل کر دی تھی۔ اور جب نکلی تو چادر ڈال کے نکلی کووں کی طرح، جس طرح کوا سر پہ بیٹھا ہے، اور جب وہاں پہنچی ان تک بات تو گھر تک پہنچی تو چادریں ڈال کر پہنچی، جسموں کو ڈھک کر پہنچی، پردہ کر کر پہنچی۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے، مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو اور بے پردگی اس درجے کی جس کو انتہا نہیں۔ اسی طرح جو اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، اور پردے کو اللہ نے طہارت کا ذریعہ بتایا ہے، دلوں کی طہارت، دلوں کی پاکیزگی، دلوں کے صاف رکھنے کا ذریعہ بتایا ہے۔ آئیے آیت سنیے کیا فرماتا ہے اللہ رب العزت۔ اس میں ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو کہتے ہیں ہمارے دل کا پردہ ہے، عورتیں کہتی ہیں ہم دل سے پردہ کرتی ہیں، ہر مرد ہمارے لیے بھائی ہے،
اور مرد کہتے ہیں ہمارے دل کا پردہ ہے، ہر عورت ہماری بہن ہے۔ آئیے ذرا سن لیجیے اس بات کو۔ اللہ فرماتا ہے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 53 میں، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ۔ سنیے اس آیت کو غور سے۔ اللہ رب العزت نے پردے کا حکم اتارا، اور سب سے پہلے پردے کا حکم آیا امہات المومنین کو، اس کے کچھ روز بعد عام عورتوں کو آیا تھا، ان کو تھوڑا پہلے آ گیا تھا۔ گھر سے شروع ہوتی نا اصلاح، تو اللہ نے پہلے نبی کے گھر کی اصلاح کی۔ تو نبی کی عورتوں کو جب، نبی کی بیویوں کو جب پردے کا حکم آ گیا، عام عورتوں کو بعد میں آیا، جو آیت بعد میں نے پہلے پڑھی اس میں بعد میں آیا، یہ حکم پہلے آیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے صحابہ جب تمہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ کچھ امہات المومنین میں سے اپنی ماؤں سے جن سے تمہاری شادی قیامت تک نہیں ہو سکتی، امہات ماں ہوتی تھی، امت کی مائیں ہیں یہ، جب اپنی ماؤں سے تمہیں کچھ سوال کرنا ہو، متان کوئی چیز مانگنا ہو، کوئی چیز پوچھنا ہو، تو اللہ فرماتے ہیں متان فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو ان سے حجاب کی آڑ سے بات کرنا، سامنے آ کے بات نہ کرنا۔ تو کہا حجاب کی آڑ سے بات کرنا، وراء حجاب ذَلِكُمْ أَطْهَرُ قُلُوبِكُمْ، یہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے درست ہے، وَقُلُوبِهِنَّ، اور ان امہات المومنین کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے۔ کون کس سے پردہ کرے؟ میں آپ، ہمارے لیے آیت نہیں آئی ہے۔ کون کس سے پردہ کرے؟ امت کی سب سے بہترین عورتیں جو نبی کی زوجیت میں ہیں، وہ امت کے سب سے بہترین مردوں سے پردہ کرے۔ اب ان سے زیادہ کسی کے دل پاک ہو سکتے ہیں کیا؟ ان سے زیادہ کسی کے دل جو ہے برائی سے وہ ہو سکتے ہیں کیا بری؟ کیا لفظ تو دیکھیے، اطہروا قلوبکم، یہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے درست ہے۔ وہ آگے فرمایا وقلوبہن، اور ان کی دلوں کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ حجاب کی آڑ سے بات کرو جب اپنی ماؤں سے، نبی کے بیویوں سے کوئی سوال کرنا ہو تو۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم تو نظروں کا پردہ کرتے ہیں، بس دل کا پردہ ہے، یہاں تو کیا کہا جا رہا ہے؟ نبی کی بیویوں کو، کیا ان کے دل پاک نہیں تھے نعوذ باللہ؟ جو ہم اتنے پاکیزہ ہو گئے کہ ہم کو پردے کی ضرورت نہیں ہے؟ اور حکم کس کو آ رہا ہے؟ ابوبکر اور عمر اور عثمان اور علی اور زبیر اور طلحہ اور سعد رضی اللہ عنہم، ان کو حکم آ رہا ہے، مجھے اور آپ کو نہیں آ رہا ہے۔ درجات تو دیکھیے، ان سے پردہ کون کرے؟ ان سے پردہ کرے صفیہ اور عائشہ اور سودا اور حفصہ، جو امت کی سب سے بہترین ہماری مائیں، نبی کی بیویاں ہیں، وہ پردہ کرے۔ سب سے بہترین مرد سب سے بہترین عورتوں سے پردہ کرے۔ اب اس کے بعد کوئی کہے ہم دل کا پردہ کرتے ہیں، تو آپ سمجھ جائیے اب کیا معاملہ ہے، یہ چور ہے اس کے دل میں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اطہروا، یہ طہارت کے لیے اچھا ہے، قلوبکم، تمہارے دل بھی اس سے پاک رہیں گے، وقلوبہن، اور امہات کے دل بھی پاک رہیں گے۔ تو پردہ طہارت ہے، پاکیزگی ہے، یاد رکھیے۔ جو یہ نہیں کرتا وہ غیر طہارت میں رہتا ہے، وہ ناپاک اور نجس ہے، یاد رکھیے، یہ بات بالکل یاد رکھ لیجیے آپ۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کس کو نجس اور ناپاک نہیں، اللہ کی کتاب کہہ رہی بھائی، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے الفاظ نہیں ہیں یہ۔ آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں، پردہ ایمان عورت کی آواز کا پردہ ہے۔ اب دیکھیے کس حد تک نماز میں اس وقت عورتیں بھی شریک ہوتی تھیں، اگرچہ حضور نے فرمایا مردوں کی صف بہترین سب سے آگے والی ہے اور سب سے بری صف سب سے پیچھے ہے، کیونکہ اس کے پیچھے پھر عورتوں کی صف ہوتی تھی، اور عورتوں کے لیے سب سے اچھی صف سب سے پچھلی والی ہے اور سب سے بری سب سے آگے والی ہے۔ سب سے آگے والوں کے سامنے پھر مرد ہوتے تھے، ان کی پشت ہوتی تھی۔ تو اسی طریقے سے اگر غلطی کی ہے تو مرد جو ہے کہے گا سبحان اللہ، امام سے غلطی ہو گئی ہے، مرد کیا کہے گا؟ سبحان اللہ۔ عورت کیا کرے گی؟ اپنے ایک ہاتھ کے پشت پر اپنا ہاتھ مارے گی، اپنی آواز نہیں نکالنی، آواز کا پردہ۔ چھونے کا پردہ یہاں تک ہے کہ حضور نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا، اور آپ جب بیعت بھی لیتے تھے تو بس زبانی الفاظ کہلوائے اور کہا ٹھیک ہے بیعت ہو گئی، یا ایک کپڑا پکڑا، اس کا ایک سرا اپنے ہاتھ میں، دوسرا سرا اس خاتون کے ہاتھ میں، یا ایک تشت کے اندر پانی بھرا، اس میں ایک طرف اس نے انگلیاں ڈال لی اور ایک طرف حضور کی انگلیاں۔ لیکن مسافر لا اسافر النساء، ایک دفعہ ہوا بھی کہ بعض خواتین نے جب بیعت کی ہے تو پھر انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا مسافر کے لیے، حضور نے فرمایا انی لا اسافر النساء، میں عورتوں سے مسافرہ نہیں کرتا۔ اسلام میں پردے کتنے ہوئے؟ پہلا پردہ چار دیواری،
گھروں میں رہو، یہ پہلا پردہ ہے. جیسے ڈیفنس لائنز ہوتی ہیں نا فوج کی، یہ فرسٹ ڈیفنس لائن، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے. پہلی کو عبور کر کے کوئی آ جائے تو سیکنڈ ہے، سیکنڈ سے گزرے تو پہلا پردہ چار دیواری. اس میں محرم آئے گا. اب دیکھیے اسی پر ہماری تہذیب استوار ہوئی، اسی پر ہمارا آرکیٹیکچر بنا. گھر ایسے بنے کہ مردانہ علیحدہ، زنانہ علیحدہ. چھوٹا آدمی ہے تب بھی بیٹھک علیحدہ، بیٹھک باہر سے کھلے گی اور پھر ڈیوڑی سے ہو کر پھر گھر کے اندر جائیں گے. مرد آئیں گے تو یہاں بیٹھیں گے، اندر نہیں جائیں گے. اندر تو صرف وہی جائیں گے جو محرم ہے، ابدی محرم. دوسرا پردہ ستر. گھر کے اندر جو محرم آ گئے ہیں ان کے سامنے چہرہ تو کھلے گا، باقی جسم کا کوئی حصہ بھائی بہن کا نہیں دیکھ سکتا، اور باپ بیٹی کا نہیں دیکھ سکتا، بیٹا ماں کا نہیں دیکھ سکتا. یہ ستر. عورت پوری کی پوری عورت ہے. عورت کہتی ہے چھپانے کی چیز کو. عورات النساء، عورتوں کی چھپی ہوئی چیزیں جن پر ظاہر نہیں ہوئی. لم یظہروا علی عورات النساء، ابھی تک ہم نے لفظ پڑھایا. ابھی تیسرا پردہ ہے چہرے کا پردہ. یہ ہے غیر محرموں سے، اور جب کہ گھر سے باہر نکلنا ہو اس کے لیے سورہ احزاب میں نے کہا تھا گھر سے باہر کا پردہ. چہرے کا پردہ وہ غیر محرموں سے ہے، اور گھر سے باہر نکلے گی تو غیر محرم سامنے آئیں گے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے اور اپنی بیویوں سے اور مسلمانوں کی خواتین سے. اب دیکھیے یہ سورہ احزاب ہی میں ہو رہا ہے. شروع میں یا نساء نبی سے بات چلی، استیزان بھی صرف نبی کے گھر میں داخل نہ ہو اذن کے بغیر. آگے چل کر سورہ احزاب ہی میں عام بھی کر دیا. قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی خواتین سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے چہروں کے اوپر اپنی جلباب کو لٹکا لیا کریں، چہرہ چھپ جائے. اب اس کی تفسیر میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جو مختلف مفسرین نے کی ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھوں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کی جو وضاحت فرمائی ہے اسے حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس طرح نقل کیا ہے. اللہ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اوپر سے ڈال کر اپنا منہ چھپا لیں اور صرف ایک آنکھ کھلی رکھیں. دونوں آنکھیں بھی غلط ہیں. ہمارے ہاں برقع کیوں بنا تھا؟ دیکھیے چادر میں عورت لپٹی ہوگی، اس کا ہاتھ جو ہے اس چادر کو سنبھالنے میں آکوپائی ہو جائے گا. برقع ضرورت کی ایجاد ہے جو ہوا ہے. اور اس کے آگے آپ کو معلوم ہے پچھلے برقعوں میں جالیاں لگی ہوتی تھی کہ نگاہوں سے بھی براہ راست سامنا نہ ہو. اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. انقلاب ایران کے بعد جو حاجی آئے ایران سے، ان کو جو میں نے دیکھا ہے اس طرح چادر میں ملبوس عورتیں ہوتی تھی، لمبی سی چادر، ایک ہاتھ سے اس کو اس طرح پکڑا ہوا ہے اور صرف ایک آنکھ کھلی ہے دوسری نہیں. میں نے شروع میں کہا تھا ہمارے نزدیک اسلام دین ہے، صرف مذہب نہیں. اسلام قرآن اور سنت دونوں پر مبنی ہے، صرف قرآن پر نہیں. اسی میں ایک اضافہ کیجئے اس بات کا کہ حضور نے کئی حضرات سے یہ کہا، کہیں وہ رشتہ کر رہے تھے، کہ آپ نے ایک نظر دیکھ لیا ہے. اب اگر یہ ایک نظر دیکھنا اس کی اتنی اہمیت ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر تو صورتحال یہ ہوتی کہ ہر وقت چہرہ کھلا ہے، آ رہے جا رہے، تو ایک نظر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو دیکھا دکھایا ہے. زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا. سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا. تو ظاہر بات ہے وہاں پردہ ہو گیا تھا، تبھی تو تھا نا کہ ایک نظر دیکھ لو. آپ نے پوچھا ایک صحابی سے کہ رشتہ کہاں کیا؟ وہاں کیا ہے. تم نے ایک نظر دیکھ لیا ہے؟
اس خاندان کی آنکھوں میں کچھ نقص ہوتا ہے، دیکھ لو، بس ایک نظر دیکھنا ہے، اس کی اجازت. تو یہ اجازت ہونا اس کا خود ثبوت ہے کہ عام حالات میں عورت جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی تھی، بلکہ وہ پردے میں رہتی تھی. مسلمان جدید تعلیم یافتہ دانشوروں کی منافقت، وہ کہتے ہیں یہ پردہ وردہ سب مولویوں کی ایجاد ہے. کبھی کہہ دیتے ہیں یہ تو ہندوستان میں راجپوتوں کا پردہ ہوتا تھا تو مسلمانوں نے یہاں یہ پردہ ایجاد کر لیا. میں نے دیکھا ہے عرب کی بدو خواتین کو مکے سے مدینے جاتے ہوئے نظر آتی ہیں. ایک خاتون اونٹ کی پوری قطار لے کر جا رہی ہے، ہاتھ میں لاٹھی ہے، پورا مکمل پردہ، چہرہ چھپا ہوا، آنکھوں کے اوپر بھی کوئی انہوں نے وہ حجاب سا بنایا ہوتا ہے خاص چھجا سا، اور ہاتھوں میں دستانے، پاؤں میں جرابیں. یہ کون سے راجپوتوں کا پردہ سعودی و عرب کی جو ہے ریگستانوں میں پہنچ گیا. بدو جب آتے ہیں اپنی عورتوں کو اسی حال میں لے کر آتے ہیں، اور ان کا یہ ہے کہ وہ احرام کا معاملہ بھی یہ ہے کہ یہاں چھجا بنا کر آگے چادر لٹکا لیتے ہیں، صرف چہرے سے مس نہ کرے بس. اور وہ پھر اپنی خواتین کو جب طواف کراتے ہیں تو ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کر، تاکہ کسی اور کے ساتھ ان کا نہ کندھا لگے اور نہ کوئی اور جسم کا حصہ بس. یہ پردہ وہاں کہاں سے آ گیا؟ سر سید کا واقعہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب ذرا علامہ اقبال، میں منافقت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف ہمارا جدید دانشور طبقہ، مولوی ملاٹے دیوبندی ہوں، فلاں ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، یہ دقیانوسی ہے، اصل میں تو سر سید احمد خان اور پھر علامہ اقبال. علامہ اقبال کا حال کیا ہے وہ سن لیجئے آپ. انگریز سرکار لارڈ ولنگٹن کے زمانے میں علامہ اقبال کو اپنا گورنر بنا کر جنوبی افریقہ بھیجنا چاہتے تھی. من جملہ دیگر شرائط کے ایک شرط یہ بھی تھی کہ تمام سرکاری تقریبات میں بیگم اقبال ان کے ہمراہ ہوں گی. علامہ اقبال نے یہ کہہ کر اس پیشکش کو ٹھکرا دیا، بے شک میں گناہ گار مسلمان ہوں اور اعمال کے اعتبار سے مجھ سے بہت سی کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں، تاہم میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ محض ایک سرکاری عہدے کی خاطر اپنی بیوی کو بے پردہ کر دوں. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني. ایمان کی وہ سطح نہیں ہے جو کھڑا کر دے حکم پر. نماز کا کس کو نہیں پتا کہ فرض ہے، کیوں نہیں پڑھتے؟ ایمان کا سرمایہ تھوڑا ہو گیا ہے. پردے کا کس کو نہیں پتا کہ مسلمان عورت کے لیے پردہ فرض ہے، عین ہے، کیوں نہیں پردہ ہو رہا؟ سرمایہ کوئی نہیں، پیسے کوئی نہیں، اور پیسے سے چیز خریدی جاتی ہے، ایمان سے چیز خریدی جاتی ہے، اطاعت ایمان سے آتی ہے. کیوں پردہ اٹھ گیا؟ ایمان کی حرارت. ایک عورت جب 5 ہجری میں پردے کا حکم آیا تو رات کو حکم آیا، کسی کو پتہ چلا کسی کو نہیں چلا. فجر کی نماز میں عورتیں بھی آتی تھی مسجد میں، ایک الگ جگہ بنی تھی. جب ایک خاتون آئی دیکھا تو ساری عورتیں پردے میں چادروں میں چھپی. کہ تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی تجھے خبر نہیں رات کو پردے کا حکم آ گیا؟ کہ اچھا مجھے تو کوئی پتہ نہیں تھا، رات کو اللہ نے کہہ دیا ہے. تو انہوں نے اسی وقت نماز کے بعد ایک بچے کو بھیجا، کہا جاؤ بیٹا میرے گھر سے چادر لے کے آؤ. وہ بچہ گیا گھر سے چادر لے کر آیا. پھر چھپا کے چہرے کے چھپا کے جب گھر پہنچی تو ان کے خامن نے فرمایا جب تمہیں پتہ ہی وہاں جا کے چلا تھا تو اس تکلف کی کیا ضرورت تھی، یہیں آ کے شروع کر دیتی. تو فرمانے لگی اللہ کے حکم کا پتہ چلنے کے بعد میری جرت نہ ہوئی کہ ایک قدم بھی اس کی مرضی کے خلاف اٹھاؤں. اب چونکہ ایمان کی حرارت ہے نہیں، ایمان کی طاقت کمزور ہو چکی ہے، تو ہیلے بہانے اور لچر عذر. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو اپنی خادمہ سے کہا، حضرت علی موقع پر موجود نہیں، کہا کہ غسل کا پانی رکھا. انہوں نے پانی رکھا، انہوں نے غسل فرمایا کہ میرا فلاں جوڑا نکالا، کا چارپائی میری بیچ میں کر دو. انہوں نے کمرے کے بیچ میں چارپائی کر دی. ایسے لیٹی قبلی کی طرف منہ کر کے کہنے لگی میں مرنے لگی ہوں، علی سے کہنا میرا غسل ہو چکا ہے، میرا کوئی کندھا بھی نہ ننگا کرے، میرا کوئی نہ سطر کھولے، میں نہا چکی ہوں، میرا غسل ہو چکا.
ان کو مرنے کے بعد بھی یہ فکر ہے کہ میرا کندھا ننگا نہ ہو. آج کے لباس نہیں دیکھتے ہو, ساری کمر ننگی ہو رہی ہے, سارے بازو ننگے ہو رہے ہیں. یہ مغرب کی بیٹیاں بن کے عزت پانا چاہتی ہیں. مغرب کی عورت نے آزاد ہو کر بڑا دکھ پایا ہے, مجھے میرے رب کی قسم. اس کی آزادی نہیں, ہلاکت ہے, ہلاکت. میں آپ کو چھپاؤ چھپاؤ چھپاؤ, جتنا چھپو گی اتنا اللہ کے ہاں روشن ہو جاؤ گی, جتنا ظاہر ہوگی اتنا اللہ کی نظر میں ذلیل ہو جاؤ گی. یہ تو پاگلوں کا جہان ہے, پاگلوں کے پیچھے چل پڑو گے. ہماری مائیں وہ ہیں جنہوں نے موت کے بعد بھی کہا میرا سطر نہ کھلے, کوئی میرا کندھا بھی نہ دیکھے. حضرت علی تشریف لائے تو انتقال ہو چکا, تو خادمہ نے کہا کہ یہ فرما کر گئی ہیں. فرمایا ایسا ہی ہوگا, ایسا ہی ہوگا. اسی طرح جنازہ اٹھایا گیا. اور پھر اس سے کچھ دن پہلے کی بات ہے, اسما بنت امیس سے کہنے لگی میری میت کا کوئی ایسا انتظام کرو کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے میرا قد کیسا, میرا جسم کیسا. تو انہوں نے کہا میں نے حبشہ کی ہجرت کی تھی, تو وہاں عورت کو دفن کرنے کے لیے, عورت کی میت اٹھانے کے لیے ہوتا ہے کہ وہ چارپائی کے اوپر ایسے وہ لکڑیاں جو لچکدار ہوتی وہ اس طرح پھنسا دیتے ہیں, اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں, تو اس سے وہ سارا وجود اندر چھپ جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا لمب قد کیا ہے, موٹائی کیا ہے اور چھوٹائی کیا ہے. کہ بس میرے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا. ایک مدد اللہ نے کی کہ میں رات کو اندھیرے میں اٹھایا, دن کے اجالے میں نہیں اٹھایا. ایک پردہ اللہ نے کہا کہ پوری رات کو پردے کا حکم دے دیا کہ محمد کی بیٹی آ رہی ہے, پردہ کرو. دوسرا کام اسما بنت امیس سے کروایا, انہوں نے وہ پر لگا دی. وہ دستور آج بھی عرب میں چلا آ رہا. حضرت فاطمہ سے یہ شروع ہوا, اسے پہلے نہیں تھا. یہ جو جنازہ اٹھتا ہے, آپ لوگ دیکھو حرم میں جو جنازہ ابھرا ہوتا ہے وہ خاتون کا ہوتا ہے, اس کے اوپر انہوں نے کور لگایا ہوتا ہے. دیکھنا جو لوگ جاتے ہیں حج پہ, وہ میں تو کئی سال سے جا رہا ہوں, کر یہ پڑھا بھی تھا, وہ دیکھا بھی ہے کہ جو خاتون کا جو جنازہ ہوتا ہے ویسے ابھرا ہوتا ہے, اور جو مردوں کا جنازہ ہوتا ہے ویسے سیدھا ہوتا ہے. وہ ایسے اونچا کیا ہوتا ہے تاکہ یہ عورت کس قد و قامت میں ہے وہ بھی پتہ نہ چلے. اسلام ایسے حیاؤں والا طریقہ زندگی بتاتا ہے کہ ہماری عورت کا مرنے کے بعد بھی پردہ ہے. یہ زندہ ہو کے باہر نکل رہی ہیں, کون ان کو سمجھائے. ہاں ہائے, تبلیغ اسی زندگی کو سیکھنے کا کام ہے. یہ پاک زندگی, یہ پاکیزہ زندگی, اس کو لے کے در در گھر گھر پھرنا, لوگوں کی خیر خواہی میں, ان کو اللہ کے ساتھ جوڑنے میں, دھکے کھانا, لوگوں کی منتیں کر کے ان کو اللہ رسول کی ترتیب زندگی سمجھانا بتانا, یہ ہے تبلیغ کا کام. اس کے لیے ہم عورتوں کو بھی نکالتے ہیں, مردوں کو بھی نکال دو, بھائی سیکھو سیکھو.